اچھا باب دانش ذرا سنیے، دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت۔ علم اور معرفت میں ایک فرق ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ وہ ادراکات جو حواس خمس کے ذریعے انسان درک کرتا ہے۔ اور آسان کروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 قوتیں عطا کی ہیں۔ قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ لمس کرنا چھونا یہ طاقت۔ علم اسے کہتے ہیں جو ان 5 ذرائع سے حاصل ہو۔ لیکن اللہ کی جو معرفت ہے نا، یہ نہیں کہا جا سکتا علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا، یہ کہا جائے گا عرفت اللہ، میں نے اللہ کو پہچانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ معرفت استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان 5 حواس کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا۔ ویسے اللہ کو پہچاننے کے ذریعے ہیں 5 ہی جو سب سے پہلے خلق فرمائے، وہ یہ 5 نہیں ہیں۔ حدیث قدسی آپ سب کو معلوم ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف۔ میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا دروازہ، اپنی معرفت کا راستہ، اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ و بنا وحد اللہ، فرمایا اللہ کی توحید کا اقرار ہماری وجہ سے ہوا، اللہ کی معرفت ہماری وجہ سے ہوئی، اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوئی۔ لولا نحن ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے رب کی کسی کو معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے کوئی اللہ کی بندگی نہ کرتے۔ معرفت پروردگار